ابھی تو اتنی دیر میں آپ کے سامنے جناب قاسم کی بات کر رہا ہوں، جناب حبیب کی بات کر رہا ہوں. یہ سب تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا پرانا سلسلہ امام حسین سے تھوڑا سا دور ہٹ کے بات کریں. وہ تو یزید کا تربیت یافتہ ہے. وہاں کیا مطلب؟ صرف وہ نہیں، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، بعض روایات اس کا غلام، 3 اور 4 لوگ ادھر سے ادھر نکل کے آ رہے ہیں. تو یہ تو یزیدی لشکر میں رہنے والے ہیں، وہیں سے کھاتے ہیں، وہیں سے پیتے ہیں. تو ان کے اندر وہ رمق معرفت کہاں سے آئی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کردار چھپے ہوئے کی ہیرے کی طرح ہوتا ہے کہ جو کبھی کبھی کوئلے کی کان میں بھی چھپا ہوا ہو. وہ تو حسین کے ایک مشکل پانی کا اثر تھا کہ جنہوں نے شان کی سیاہی کو جوڑ ایسا دھویا کہ ہر جیسا ہیرا جو تھا وہ صبح آسور چمکتا ہوا نکل گیا. اور تاج شہادت میں جو نگینہ ہر کے نام کا لگا ہوا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ کربلا نہ صرف اس بنیاد پر برپا کی گئی کہ حسینیت و یزیدیت، بلکہ کردار کا وہ ایسا معرکہ ہے کہ وہ جن لوگوں کو جمع کرے وہ اور ہیں، حسین جن لوگوں کو مقابلے پڑے کیا. امام حسین نے کیسے لوگوں کو جمع کیا؟ ہر کا انتظار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حسین ابن علی کے محضر میں ہر شامل ہے. صرف ہر نہیں شامل ہے، ہر کا بیٹا بھی شامل ہے. صرف ہر کا بیٹا نہیں شامل ہے، ہر کا غلام بھی شامل ہے بعض روایات سے. اور صرف یہ نہیں بلکہ ایک منظر اور آپ مسائل میں سنتے ہیں. جناب حبیب ابن مظاہر جب چلنے لگے تو اپنے غلام سے کہا کہ گھوڑا تیار کرو. حسین نے تو صرف حبیب ابن مظاہر کو خط لکھا ہے. یہ میں ابھی مسائل کی عرض کر رہا ہوں، آپ ذرا سے اس بات کو سمجھیں جو میں عرض کر رہا ہوں. امام حسین نے صرف حبیبی کو بلایا. حبیب ابن مظاہر اپنے غلام سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں مقام کا گھوڑا تیار رکھو. اور جب آنے میں دیر ہوئی تو گھوڑا رونے لگا. تو غلام نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ اگر وہ نہیں آتے تو میں چلوں گا. ملائیے سننے کو کہ من کانا فینا باذلا محجتہ، جس کے اندر اپنے دل کو بہانے کا عزم ہو میرے ساتھ چلے. یہ آدم خدا کی سب مل کے محمد زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد. وہ تو یہ کہہ کے چلے کہ من کانا فینا باذلا محجتہ، کہ جو بھی اپنے دل کا اپنے جگر کا خون بہانے کا عزم رکھتا ہوں میرے ساتھ چلے. تو بلایا حبیب کو ہے مگر غلام کہہ رہے وہ نہیں آئے تو میں چلوں گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر خط حبیب کے لیے آیا ہے، مگر وہ آواز اور حبیب کے غلام کو بھی آواز دے رہی ہے کہ اگر تمہارے اندر اپنے جگر کا خون بہانے کا عزم ہے تو اور چلو. جب حبیب ابن مظاہر نے سنا تو رونے لگے. آپ مظاہر کو سنتے ہیں. اب گھوڑے پر سوار ہوئے اور آگے بڑھنے لگے. اب تو دیکھا تو پیچھے پیچھے وہ بھی چلا آ رہا ہے. من کان فینا باذلا محجتہ، تو رک کے اس سے پوچھنے لگے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں آزاد ہو گیا ہوں، آپ نے مجھے آزاد کر دیا تو میں بھی نصرت کو جا رہا ہوں. تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ جب تو نصرت کو جا رہا ہے تو پھر آج تو بھی اسی گھوڑے پر سوار ہو جاؤ. اس لیے کہ جب تو بھی ناصر حسین ہو گیا تو کیسا آتا پیسہ کربلا کے میدان میں نظر آ رہا ہے. اچھا اور ساری باتیں چھوڑ کے زہیر کو دیکھیں آپ. زہیر ایسی چیز ہے، میں نے چیز لفظ ایسے ہی نہیں استعمال کیا. ہمارے لکھنؤ میں خاص موقعوں پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ایسی چیز کا مطلب یہ کہ زہیر جیسا شیعان عثمان میں ان کا نام ہے، جان بوجھ کے حسینی لشکر سے قافلے سے الگ الگ منزلیں خیمے لگا رہے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ حسین ابن علی کو سنیں اور دیکھیں، لیکن من کانا فینا باذلا محجتہ، جس کے اندر بھی عزم ہو. اب کبھی کبھی عزم ظاہر ہوتا ہے، کبھی کبھی چھپا ہوا ہوتا ہے. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کی چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت. تو ایسا آدمی کے جو سوائے فائدے کے نقصان برداشت نہ کرتا ہو، حسین ابن علی کی بارگاہ میں کیسے آیا؟ یعنی عزم، اور اس عزم کو
نکالا ہے ذکر الشہداء ذکر اللہ. امام حسین علیہ السلام کا مشہور ہے کہ آپ نے ان سے کہا کہ آج تم ہمارے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہو, وہ دن تمہیں نہیں یاد یہ جب تم نے ایک جنگ میں مال غنیمت کو حاصل کیا تو اسے ہمارے چچا سلمان نے کہا تھا, بہت خوش ہو رہا تھا آج مال غنیمت ملا جنگ میں, کیا حال ہوگا جب تمہیں دولت نصرت حسین ملے گی. تو دوسری جنگوں میں اور کربلا میں نصرت حسین میں فرق ہے. وہاں جنگ کرنے پر مال غنیمت مل رہا ہے. ابھی میں اس سے پہلے ایک مجلس میں عرض کر رہا تھا, اس وقت آپ کی خدمت میں عرض کروں, معاملہ سمجھنے کا یہ ہے کہ جو مقصد ہوتا ہے وہی ملتا ہے. اتنے کریم ہے خدا کی قسم, حسین ابن علی اتنے کریم ہے جو جس نیت سے آتا ہے اسے وہ دیتے. بات نہیں, اس کو عزت چاہیے اسے عزت دے دیتے ہیں, جسے دولت چاہیے اسے دولت دے دیتے ہیں, جسے کچھ اور چاہیے اسے وہ بھی مل جاتا ہے. جو جس نیت سے اس بارگاہ میں آتا ہے یہ اتنے کریم ہے کہ یہ اسے عطا کر دیتے ہیں. آنے والے کا مقصد ہے کہ وہ فائدے کا سودا کرتا ہے یا نقصان کا سودا کرتا ہے. اس بارگاہ میں آ کے اگر کسی نے دولت چاہی تو کیا چاہا, شہرت چاہی تو کیا چاہا, اس لیے کہ اگر یہاں آ کے کوئی کچھ نہ چاہے تب بھی یہ کم سے کم اسے ایسا عطا کرتے ہیں کہ کائنات میں اسے کیا رکھا ہے. مقصد کی بات ہے کہ جو کس مقصد سے آتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ ہم کس مقصد سے آئے, ہم اس بارگاہ میں کس مقصد سے آئے. ہم سے چھوڑیے حسین ابن علی کی بارگاہ میں آنے والے ناصر کس مقصد سے آئے. ہم اگر اپنے مقصد کی بات کریں تو شاید یہاں بیٹھے ہوئے سارے لوگ گواہی دیں, اب کوئی انکار نہ کرے اس بات سے کہ ہمارا مقصد جنت و جہنم کے علاوہ کچھ نہیں. ہر نیکی کا سفر جنت پہ جا کے تمام ہو جاتا ہے اور ہر برائی کے تصور جہنم پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے. نیکی کریں گے تو جنت ملے گی, برائی کریں گے تو جہنم جائیں گے. اس سے آگے کا کوئی تصور ہو, یہاں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہزاروں مجلسیں گھومے ہوئے لوگ, آپ مجھے بتائیے کوئی ہے تصور اس کے آگے؟ جنت پر ختم ہو جاتا ہے. ہم سب اس میں شریک ہیں. برا ماننے کی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی کام کریں یہ کریں گے جنت ملے گی, یہ کریں گے جنت ملے گی, یہ کریں گے جنت ملے گی. یہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ ایسا کریں گے تو جہنم جائیں گے. جنت و جہنم کے علاوہ کوئی معاملہ ہی نہیں. لیکن کربلا میں جو ناصران حسین تھے ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد جنت تھا. اگر جنت مقصد تھا تو امام حسین کہتے جاؤ جنت کی ضمانت لے رہا ہوں, چلے جاؤ. کی کوشش کریں آپ حضرات کہ اگر امام کا مقصد جنت تھا تو امام حسین کہتے کہ جاؤ جنت کی ضمانت لے رہا ہوں, چلے جاؤ جاؤ, قصہ ختم ہو رہا ہے. اچھا جنت جانے کے لیے بھی ہمارے یہاں الگ الگ روایات ہیں. مثلا بہت سے ایسے لوگ جو جنت جائیں گے بخش کے جائیں گے, گناہ گار ہوں گے, بخشے جائیں گے, ایسے ایسے کسی طرح چلے جائیں گے. بعض لوگ عزت کے ساتھ جائیں گے کہ اعمال اتنے اچھے ہوں گے تو انہیں احترام سے لے جایا جائے. بعض پروٹوکول کے ساتھ جائیں گے. جب ہم یہ روایات سنتے ہیں تو دل پڑتا ہے, سوچتے نہیں بھائی کیسے ہی نہ جائیں, عزت کے ساتھ جائیں تو زیادہ اچھا ہوگا. اور اگر کہیں پروٹوکول والا معاملہ مل جائے تو اس سے اچھی کیا بات ہو سکتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ جنت بھی جانا چاہتے ہیں, عزت کے ساتھ اور احترام کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. حسین ابن علی نے ان کے تینوں انتظام کیے. ناصران حسین سے امام نے فرمایا کہ اگر جنت کی ضمانت لیتا ہوں چلے جاؤ, شرم آ رہی ہے عزت کے ساتھ جانا چاہتے ہو چراغ بجھائے دیتا ہوں چلے جاؤ. اب بھی پریشان ہو, کوئی جواز سے آتے ہو تو ہمارے گھر کے بچوں میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ لو چلے جاؤ. یہ تمہیں نہیں روکیں گے, اس لیے کہ ان کا رابطہ صرف ہم سے ہے. اس کا مطلب, اور پھر ایک جملہ جو بڑا قیامت کا آپ نے فرمایا, بیعت اٹھائے لیتا ہوں چلے جاؤ. دیکھیے بہت توجہ کے ساتھ سنیے, بیعت اٹھائے لیتا ہوں چلے جاؤ. یہ بیعت اٹھائے لیتا ہوں امام حسین کا جملہ کوئی ہلکا جملہ نہیں ہے. بیعت اٹھائے لیتا ہوں کا مطلب ہے کہ تمہارا جانا بیعت شکنی شمار نہیں ہوگا. تمہارا جانا شرعی لحاظ سے کسی قسم کا چارج اور گناہ نہیں ہوگا, اس لیے کہ بیعت شکنی ہے اور معصوم سے بیعت شکنی جہنمی بناتی ہے. امام نے فرمایا
کوئی چارج نہیں ہوگا، جنت کی ضمانت ہے، احترام ہے، عزت ہے، چلے جاؤ، مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ان کا مقصد جنت نہیں ہے، حسین ہے۔ واہ 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 ان کا مقصد جنت نہیں ہے، ان کا مقصد ہے حسین۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو جس کا مقصد ہے اسے وہی ملے گا، اگر جنت مقصد ہے تو جنت ملے گا، اور جب حسین کو مقصد بنائے ہوئے بیٹھے تو جنت کو پیچھے چھوٹ گئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ناصران حسین کا مقصد تھا جنت نہیں حسین، اب جو مقصد ہے وہ ملے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے جنت کو چھوڑ کے حسین کو مقصد بنایا، تو خدا نے بھی ان کے مقصد کو کامیابی یوں عطا کی کہ دنیا جنت جانے کی تمنا کرے، اللہ جنت کو کربلا میں اتار دے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ نعرہ حیدری، معاملہ تو ہے، سارا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد تھا حسین، اور ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ اگر ہمارا مقصد جنت ہے تو بے شک مجلس جنت کے لیے کریں، اور ہمارا مقصد جنت ہے تو بے شک مادہ جنت کے لیے کریں، لیکن اگر ہمارا مقصد حسین ہے، اگر مقصد حسین ہے پھر یقین جانیے کہ تو پھر یہ فکر نکال کے پھینکیں کہ کیا ملے گا۔ صلوات پڑھیں۔ واہ 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 ہو رہی ہو، لیکن میں نے کہیں کہا تھا کہ اگر ملے گا کے نظریے سے فرش ادا پر آئے تو محبت نہیں تجارت لائیے۔ ملے گا کا مطلب کیا ہے کہ کچھ دیں گے تو کچھ ملے گا، صبح دیں گے تو جنت ملے گی، پھل بچھائیں گے تو جنت ملے گی، کھانا کھلائیں گے تو جنت ملے گی، ماتم کریں گے تو جنت ملے گی۔ یہ تو تجارت ہے، حسین سے تجارت کا سودا نہیں، محبت کا سودا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ملے گا، جن کرداروں کو حسین ابن علی نے جمع کیا ہے۔ اگر آپ اس آئینے میں کردار سازی کی منزلیں دیکھیں تو سب سے پہلی منزل جو ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ کیا ملے گا، اس لیے کہ کچھ نہیں ملے گا یہ اعلان تو امام حسین پہلے ہی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے وہاں سے نکل کے پہلے ہی کہا کہ بھیا جو خون جگر قربان کرنے کی حیثیت رکھتا ہو وہ چلے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں ملنا والی بات نہیں ہے، یہاں اپنے دل کا خون بھی نثار کرنا ہے، تو ملے گا تو کچھ نہیں، نہ مال ملے گا، نہ مال غنیمت ملے گا، نہ دولت ملے گی، کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے ساتھ چلنے والوں کو کچھ نہیں ملے گا، ہمارے ساتھ جو چلنا چاہتا ہے وہ چلے۔ ایک جملہ ہے، آپ جیسے دل چاہے اس مسئلے کو سن لیں، لیکن شاید اس وقت اس تقریر کا سب سے قیمتی جملہ ہو کہ حسین ابن علی نے پورے راستے یہ فرمایا کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، کچھ نہیں ملے گا، لیکن مقصد یہ تھا کہ کچھ نہیں ملے گا، حسین ملیں گے۔ جو حسین کے علاوہ کچھ اور چاہتا ہو وہ رک جائے، جو حسین کو چاہتا ہو وہ ساتھ چلے۔ صلوات پڑھنے پر محمد۔ اس کا مقصد حسین ہو وہ ساتھ چلے، اور باقی جو کچھ اور چاہتا ہو وہ رک جائے۔ اس لیے کہ دوسری جنگوں میں تو یہی ہوا، بھائی بدر میں کیوں جا رہے ہیں، مال غنیمت ملے گا، احد میں کیوں جا رہے ہیں، مال غنیمت ملے گا۔ اکثر تو ایسا بھی ہوا کہ کچھ پروفیشنل ٹائپ کے لڑنے والے لوگ ہوتے تھے، تاریخی مسئلہ، تو وہ بھی جاتے تھے لڑنے کے لیے اسلام کی طرف سے کہ مال غنیمت ملے گا، تو امام حسین کو نہ کرائے کے ناصر چاہیے نہ کرائے کے آزادار محمد شہداء کا مقصد حسین ابن علی کا مقصد کیا ہے؟ حسین ابن علی کا مقصد ہے سیرت رسول، اور ہمارا مقصد ہونا چاہیے حسین ابن علی۔ اگر حسین ابن علی ہمارا مقصد ہے تو وہ ساری باتیں پھر بہت پیچھے رہ جاتی ہیں کہ کیا ملے گا، مجلس سے کیا لے کے اٹھے۔ اٹھنے کا سوال کیا ہے، ہم کہیں ہی بیٹھے اس لیے تھے کہ حسین ابن علی کی بارگاہ میں فرش اعضا نہیں، خیام حسینی ہے۔ یہاں تو وہ ملے گا جو وہ چاہیں، بشرطے کہ ہم اپنی طرف سے کچھ نہ چاہیں سوائے حسین کے۔ صلوات دیکھیں، ہم بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، تجزیہ کریں اطمینان سے بستر پر لیٹ کے
ہماری عمر کتنی ہو گئی، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے مجلسیں پڑھ رہے ہیں، مجالس میں شرکت کر رہے ہیں، اتنی مجلسیں پڑھی، اتنی مجلسوں میں شرکت کی، تو ہم اپنا تجزیہ کریں کہ دیکھیں کہ کتنی مجلسوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ حسین ہوں. ہم نے کتنی ایسی مجلسیں پڑھی جس میں سوائے اس چیز کے کوئی اور مقصد ہی نہیں تھا کہ حسین ابن علی ہوں. دیکھیں، پتہ کریں. اور آپ بھی دیکھیں کہ آپ نے کتنی ایسی مجلسیں برپا کی جس کا مقصد سوائے حسین کچھ نہیں تھا. تب پتہ چلے گا کہ کربلا کے آئینے میں کردار کیسے تیار ہوتا ہے. کردار سازی کا بہترین آئینہ ہے کربلا. بس آج کی بات انشاءاللہ یہیں پر تمام ہو رہی ہے. جو باتیں